اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا اور یہ ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ بھی ہے۔ آج یہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ آج صوبائی کابینہ کا 47واں اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب کابینہ کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی خود مختاری کے لیے بہت بڑا اور تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو فعال کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ رول آف بزنس 2011 میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سیکریٹریز اور محکموں کے اختیارات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ 3 ڈویژن اور 11 اضلاع پر مشتمل ہوگا۔ ان کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوگی اس میں بھاول نگر، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، خانیوال، لیا، لودھرا، ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور اور وہاڑی کے اضلاع شامل ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کو انتظامی طور پر مکمل بااختیار کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کو اسسٹنٹ کمشنر سمیت گریڈ 17 کے افسران کے تبادلے کے اختیارات بھی مل گئے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر کے بجٹ منظور کرنے اور فنڈز وغیرہ فراہم کرنے کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ پنجاب کو جنوبی پنجاب کے محکمانہ سیکریٹریز کی ECR لکھنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو ترقیوں اور تبادلوں اور بھرتیوں کے علاوہ وہ تمام اختیارات مل گئے ہیں جو پنجاب کے سیکریٹریز کو حاصل ہیں۔ خود مختار باڈیز، بورڈ، اتھارٹیز، کمپنی کے سربراہان متعلقہ سیکریٹری کو جواب دہ ہوں گے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک الگ ADB بک کا اجرا کیا گیا اور 33% بجٹ کو رنگ فینس کیا گیا جو کہ 190 ارب روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جنوبی پنجاب کے لیے علیحدہ سروس ٹریبونل کے قیام کی منظوری بھی دے گئی ہے۔ میں اس موقع کے اوپر رول آف بزنس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے اوپر میں پنجاب کی پوری کابینہ کو اور فائنانس منسٹر کو اور جنوبی پنجاب کے جو تمام وزرائے کرام ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور ان کی جو کوشش تھی وہ شامل حال رہی ہیں، اور اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ صوبہ کی طرف اٹھنے والے قدم، یہ پہلا قدم ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ تھینک یو جی۔ سوال کو شوق سے CM صاحب سے میرا سوال ہے، محمد شاہد ٹاپی 92 نیوز لاہور سے میرا تعلق ہے۔ CM صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گجرات کی کارکردگی بہترین ہے اور پنجاب کے اندر 3 سالوں کے اندر بہت سے کام ہوئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ بار بار چیف سیکرٹری، IG سیکرٹریز اور بیوروکریسی کو آپ بار بار تبدیل کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سے بیوروکریسی کی ٹیم جو ہے وہ نہیں بن پا رہی ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب کو لگایا گیا ہے جبکہ کوئی وزارت نہیں دی گئی ہے۔ اس سے پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کہ آپ نے ایک فاسٹ بولر کو اسپنر بنا دیا ہے؟ دیکھیں جی، فیاض الحسن چوہان صاحب حکومت پنجاب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو پورے اختیارات حاصل ہیں اور انشاءاللہ یہ پورے پنجاب گورنمنٹ کے جو اچیومنٹس ہیں اور جو یہاں کی انفارمیشن ہوگی وہ پوری آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹرانسفرز کی بات ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، یہ روزانہ کا کام ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔
تو جس کو جہاں پہ پلیس کرنا ہے یہ تو ایک چیف منسٹر کی پریراگیٹیو ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو معاملات ہیں انتظامی ان کو چلانا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کو اس طرح سے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹین کا حصہ ہے۔ ساری دنیا نیوز سے عثمان مصعب صاحب، میرا آپ سے سوال بھی ہے اور آپ کے لیے یہ اچھی خبر دی ہے کہ جو دیسلائی صاحب نے کل پرسوں آپ کی بہت تعریف کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے ان کے ساتھ ایک آئیڈیل ریلیشن ہے۔ کچھ خبریں ایسی چاہیے تھی کہ شاید آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی اختلاف کی نقطہ نظر چاہتا ہے۔ تو دیسلائی نے جہاں آپ کی تعریف کی ہے تھوڑا سا آپ کو مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ ذرا وسطی پنجاب کی طرف بھی توجہ زیادہ دیں، جو بھی پنجاب کا کافی آپ خیال کرتے ہیں۔ بالکل جی، پورا پنجاب ہمارا ہے، تو اس میں ہر ضلع اور نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل انشاءاللہ ہم پورا کیٹر کریں گے۔ اور میرے وزٹس جتنے ہوتے ہیں میرے خیال میں جو سابقہ ادوار میں شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں۔ باقی ہمارے ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، سب کے مشورے بھی سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری پرفارمنس ہے وہ ہم نے آپ کو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کی اور حکومت پنجاب کی، اور اس کے آپ خود گواہ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کیا پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو 15 روز گزر چکے ہیں منافقت واقعے کو، تو ابھی تک جو ایک سوال پوچھا ہے جو سینٹرل جیل کے اندر بند ہیں افراد، ان پر شناخت کا عمل مکمل نہیں کیا گیا۔ اس نے رپورٹ یہ بھی ہے کہ کئی ایسے جیل میں افراد ہیں جو کہ 14 تاریخ کو وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اس نے اپنا جو 400 کا فگر پورا کرنے کے لیے وہاں پر دیو لاکھ افرادوں کی بند کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے بتائیے کہ کس طرح کے وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہاں کو بند کیا گیا، ان کی فیملی کو وہاں سے جو مسلمان ان سے ملاقات بھی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں جی، پنجاب کے اندر کوئی بھی اس طرح کا کوئی ہینیس کرائم ہوا ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر حکومت نے ریئیکٹ کیا ہے، اور جتنے بھی کلپریٹس ہیں ملزمان ہیں ان سب کو گرفتار کیا گیا۔ جہاں جہاں بھی ہمارے نوٹس میں چیز آئی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ہم نے خود انٹروین کیا ہے اور ان معاملات کو ہم نے سلجھایا بھی ہے۔ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک جو طریقہ کار ہے اس کے تحت چل رہے ہیں، بٹ مزید بھی آپ نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ انصاف جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، تو آپ دیکھیں گے جن جن افسران کے خلاف ہمیں پرابلم تھی تو ان کو بھی اپنے عہدوں سے ہم نے امیڈیٹلی ان کو ہٹا دیا اور وہ ایکشن بھی ہو گیا ہے۔ محسن اس کے بعد خواجہ نصیر صاحب۔ مسلم راج سماج کی سے میں چھوٹی پرویزر کی ہی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گزار صاحب کو اب تو اپنی ہیلی کاپٹر کے جوڑے ہیں وہ ذرا کم کر دینے چاہیے، ہیلی کاپٹر سے اتر آنا چاہیے، ہر وقت بیٹی مار کے جانا چاہیے، اس کے شہروں کا بھی دورہ کرنا چاہیے اور پی این جی میں بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بجٹ کہاں لگ رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے آپ کو تنقید کا کہنا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر اڑاتے رہتے ہیں، تو اس پر کیا نہیں؟ میرے خیال میں ہیلی کاپٹر کا اڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں، میں گراس روٹ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں جاتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے۔ بٹ پی این ڈی کا ریویو کا جس وقت آئے گا اس کو بھی ہم کریں گے، ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے، ابھی جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد ایک ٹائم دینا پڑتا ہے جو اسکیموں کے اپروول کے لیے، وہ انشاءاللہ اب ٹائم آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ پہلے فائنانس منسٹر ریویو کریں گے، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا اور پھر اس کے ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کریں گے۔ اب ہم نے ڈیولپمنٹ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ خواجہ نصیر صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ آپ نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا خطاب کیا تھا 2019 میں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایڈیشنل آئی جی لگائے۔ 2 سال میں یہ معاملہ پی ٹی آئی کے اندر ساؤتھ پنجاب کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اسے لے کر یہ معاملہ ڈھول اینڈ ڈرم میں پڑا تھا۔ کوئی وہاں پر آئی جی اپنی مرضی کا دبانا چاہتا تھا، کچھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا دبانا چاہتا تھا۔ ابھی 3 سال بعد ہم سروس رولز تک پہنچے ہیں، اس سے مکمل فعال فنکشنل افسران بھی اور جانا نہیں چاہتے، وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں جو لاہور میں ہیں۔
اسے مکمل فعال اور فنکشنل کرنے کے لیے آپ کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیا ہے کہ سروس بک کا بن جانا، اس کا لکھا جانا، 190 ارب ایلوکیٹ ہو جانا، یہ پہلے بھی ہم کرتے ہیں 35% آپ نے لگایا جس سے 33% پہ لیا ہے. آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ آپ کہ ساؤتھ پنجاب کو ایز اے انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ اس کا اے سی ایس کہاں بیٹھے گا، اس کا ایڈیشنل آئی جی کہاں بیٹھے گا اور کس طرح آپ اسے مکمل فنکشنل کریں. دیکھیں جی کہ رولز آف بزنس آج کیبنٹ نے اپروو کیے ہیں، تو ان کے اپروو ہونے کے بعد جب نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا تو تمام فنکشنز اور پاورز جو تھے یہاں پہ تو چیف سیکرٹری کے وہ ڈیوالو ہو جائیں گے، یا آئی جی کے جو پاورز تھے وہ ڈیوالو ہو جائیں گے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کو. ان کے جو لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ وہیں پہ ان 3 ڈویژن کے حل ہوں گے، ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک پہلا قدم ہے کہ ابھی ہم نے کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا ایفیکٹ پڑے گا. ابھی بھاولپور میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بھاولپور سے بھی سیکریٹریٹ کا انیگوریٹ کرنا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے فنڈز لگ رہے ہیں کہ جتنا ایلوکیٹ کیا جتنا بتایا جاتا تھا اتنے پیسے نہیں دیے جاتے تھے اور دوبارہ ان کو واپس لیا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ان کو ہم نے رنگ فینس کیا ہے، جتنے ہم نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں وہ واپس نہیں آ سکیں گے، وہ وہیں پہ خرچ ہوں گے. تو جتنا جو نگلیکٹڈ ایریا ان کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہوئے گی. اچھا لاسٹ کوشچن کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ گجرات اور جو چیف منسٹر کتنے دن میسر ہوا کریں گے جنوبی پنجاب کو، کیا آپ لوگ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھا کریں گے تاکہ آفیسر کو بھی حوصلہ مل سکے اور عوام کو؟ جی میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. جو اصل نعرہ تھا تحریم صاحب کی حکومت کا یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا، وہ کب تک بن جائے گا کہ صرف اسی طرح کے اقدامات ہوتے رہیں گے؟ جی یہ میں عرض کرتا ہوں جی اس پہ ترجمان بنایا گیا ہے جس میں صحافیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جواب دینے یہ ایک سے پاس سے ترجمان ہے، انفارمیشن جو منسٹری ہے اس کو کون چلائے گا، کون روکے گا؟ آپ اس میں ایڈ کر لیجیے گا سر آپ چینل 5 سے. اچھا سی ایم صاحب جو ہے پسماندہ علاقہ جنوبی پنجاب جس میں میرے خیال سے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے اس جو ہے پسماندہ علاقے کی ہے وہ اس کو انیگریٹ کیا ہے، صوبہ بنایا ہے. تو مزید اس میں حوالے سے بتائیں کہ اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ وہاں پہ بہت ہی جو ہے لوگ جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی ٹیمیں بھی تیار کی ہیں؟ سارا کوئی بول جائے گا ذرا بس ٹھیک ہے پھر بات دے دو. جو چوتھی لہر ہے وہ بھی تیزی سے پھیل رہی ہے اور کراچی میں تو ان کو اجازت مل رہی تھی جلسہ کرنے کی. جب وہ پنجاب میں جلسے وغیرہ شروع کریں گے تو کیا اجازت دیں گے؟ جی میں اس پی ایم ایس افسران ہے وہ گریڈ 20 کے وافد تھا موجود ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں 4 سیکرٹری جو ہے اور سیکرٹری فنانس ہیں اور اس کے علاوہ سیکرٹری ہوم ہے اور سیکرٹری ہیلتھ ہے. ان کو کب پورا کیا ہے؟ جی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ 7 باری ڈیٹیلڈ میٹنگز ہوئی ہیں منسٹیریل کمیٹی کی، اور یہ بات باعث فخر ہے کہ جو اس وقت رولز آف بزنس آج صبح کی کابینہ میں اپروو ہوئے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک با اختیار سیکریٹریٹ جس کے سیکریٹریز کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ باقی پنجاب کے سیکریٹریز کو ہیں. یہ اس اپنی ریجن کے اوپر، اس 11 اضلاع کے اوپر جو ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیولوشن آف پاور ہو، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہو، اور جو احساس مرحومی ہے کہ ہر کام کے لیے چھوٹے افسر کو بھی لاہور آنا پڑتا تھا اپروول کے لیے، آج جو اس میں رولز اپروو ہوئے ہیں ان سب کا سدباب کیا گیا ہے. آگے سب سے بڑی چیز جو اس سے پہلے ہم نے کی تھی وہ تھا ہمارا ڈیولپمنٹ کا فقدان. وہاں پہ 17% وہاں پہ پیسہ لگتا تھا 33% کی آبادی کے لیے. 265 ارب روپے کا تو پچھلی حکومت کے آخری 7 سالوں کا یہ گیپ ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. جہاں پہ بات کی جاتی ہے صوبے کی، تو صوبے کی محرومیوں کو، اس عوام کی، اس خطے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اہم اقدامات تھے. آپ بخوبی سارے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے تھی. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں ملی. اگر ہمارے پاس وہ اکثریت ہوتی اس وقت تو آج یہ صوبہ بن چکا ہوتا. مگر اس سے جو ایک سٹیپ نیچے ہم کر سکتے تھے، ہم نے سارے وہ اقدامات کر لیے ہیں. وہ بیس بنا دی ہے، وہ فاؤنڈیشن رکھ دی ہے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز وہ چیف منسٹر صاحب کی اس منسٹیریل کمیٹی کو ہدایت تھی کہ ایسے اقدامات کریں کہ آنے والی کوئی حکومت، کوئی پارٹی اس کو دوبارہ رول بیک نہ کر سکے. تو آج میں اپنی کابینہ کی طرف سے، اپنے چیف منسٹر کی طرف سے جنوبی پنجاب کی عوام کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے.